ٹیکنالوجی آ گئی, جیب میں فون آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, اس کا استعمال نہیں صحیح آتا ہے, کرنا بھی چاہتا ہے, موبائل ہے لیکن ہیزیٹیشن ہے, ہیزیٹیشن ورڈ چھوٹا سا ہے, ہچکچاہٹ, بڑا پرابلم نہیں ہے لیکن وہ ہچکچاہٹ کی وجہ سے وہ بس کر نہیں رہا کہ بدلے لوگ کیا کہیں گے. سوچ میں وہ بھرا ہوا ہے کہ جی بچت کرنی ہے, بچانا ہے, زیادہ کمانا نہیں آتا. یہ دور ہے ابنڈنس کا, علم کا ابنڈنس ہے, انلمیٹڈ علم اویلیبل ہے موبائل میں, انلمیٹڈ ریسورسز اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ, لیکن ہماری سوچ نہیں بدلی. ہمارے پاس علم آ گیا, ٹیکنالوجی آ گئی, ہم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ دور آ گیا ہے. ہم ابھی بھی اسی پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں. ہماری مختلف میڈیا یا سوشل میڈیا یا وٹ ایور ہمارے اس کلچر سے, ہمارے اس انوائرمنٹ سے, اور ایک نسل در نسل نیگیٹیوٹی جو بھری ہوئی ہے نا, 80% 90% جو ڈراموں سے گریب کر کے یہاں سے اپنے دماغ میں فیڈ کر رہی ہے. اور وہ نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے, وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پرسنل گرومنگ کچھ نہیں ہوتی اس میں. ہمارا میڈیا بھی یہی کر رہا ہے, چاہے وہ نیوز میڈیا ہے, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے, یا کسی بھی لیول کا ہے. کیونکہ آپ 1 لاکھ روپیہ مجھے اگر کمانا چاہتے ہیں تو میں نیگیٹیوٹی میں پھنسنے کی وجہ سے میں نہیں کما رہا. کیونکہ ایک سائڈ پہ آپ 1 لاکھ روپیہ کہہ رہے ہیں, لیکن میرے اندر وہ پوٹینشیل تو ہے, لیکن اس کو میں یوز نہیں کر رہا. السلام علیکم ایوری ون. آج ہمارے پاس لاہور سے ایک مہمان آئے ہیں. یہ کہ بہت ہی پیارے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں, جیو ٹی وی میں کام کرتے ہیں اور لاہور میں لوگوں کو مینٹر کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, فری لانسنگ کا بتاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ کچھ سوال ان کے ساتھ کروں, اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ان کو سوشل میڈیا پہ فالو کریں, ان سے ملاقات کریں. انہوں نے پرومس کیا ہے کہ ویکلی میٹ اپس بھی کریں گے, تو آپ ان کی میٹ اپس میں اٹینڈ کریں, اپنے سوالوں کے ان سے جواب مانگیں, یا آپ کو ڈیفینیٹلی ان کے جواب ڈھونڈ کے دیں گے. شکریہ بہت بہت رحمان بھائی کراچی آنے کے لیے. رحمان بھائی, آپ نے بتایا کہ ایک کانفرنس میں میرے سے آپ نے دیکھا اور اس کے بعد آپ نے اسٹڈی کیا, تو کیوں کراچی خاص طور پہ ملنے کے لیے آئے ہیں آپ سے؟ سر اس کو میں نے اسٹڈی کیا, آپ کو ریسرچ کیا, تو میں فزیکلی چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ میں فزیکلی بھی آپ کو دیکھ کے کچھ لرن کر سکوں, آپ کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر سکوں, اور اپنے آپ کو گروم کر سکوں. جو مجھ میں ویکنیسز ہیں ان کو آپ فزیکلی انسپیکٹ کر کے کوئی مجھے میسیج کنوے کر سکیں, اور میں شاید ہو سکتا ہے کہ ریجنل وائز اس ریجن میں جو آپ کا جو کام ہے اس کو میں آگے, جو آپ کا ویژن ہے اس کو میں آگے کنٹینیو کر سکوں. صحیح ہے. تو آج آپ نے تقریباً 4 گھنٹے گزارے, 2-3 دن پہلے آپ نے پھر 2 گھنٹے ساتھ گزارے. کیا سیکھا آپ نے اس ریحان میں جو آن لائن دیکھتے ہیں, اور اس ریحان میں جو آپ نے فزیکلی دیکھا, کیا فرق پایا؟ اچھا, اس ریحان میں وہ شاید میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو ریحان صاحب ہے وہ ایک تو میسیج کنوے کر رہے ہیں لوگوں کو, فلاح و بہبود سے ریلیٹڈ ایک چیز ایکسپلین کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی اور پرپز کے لیے ہو, جس کو میں کہہ سکتا ہوں پبلسٹی یا کوئی اور بھی چیز ہے. ایکچوئل میں آج میں نے ایک چیز دیکھی کہ اس ریحان کا جو دماغ ہے نا وہ اتنا فاسٹلی کام کر رہا ہے کہ وہ کسی اور پروڈکٹیو چیز کوئی پروڈیوس کرنا چاہ رہا ہے. ہر کام کو, ہر گھنٹے کو, ہر 2 گھنٹے کو, ہر 3 گھنٹے کو اپنی کریٹیوٹی کو کچھ نہ کچھ عملی جامعہ جو ہے نا وہ دینا چاہ رہا ہے. صرف ویورشپ کے لیے نہیں ہے, لوگوں کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے. جو ایکچوئل میں مجھے چیز فیل ہوئی نا کہ پروڈکٹیو لوگ کیسے بن سکتے ہیں, چاہے آپ ان کا انٹرویو کرنے ہیں یا آپ کسی کو کوئی موٹیویٹ بھی کرنے جائیں, تو آپ اس کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ واقعی پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں. دس از موسٹ امپورٹنٹ فار می. اس کو آن لائن سمجھ لیں, اس کو آف لائن سمجھ لیں, آپ کو شاید اس کی گرپ یا اس کی نبض تھوڑی سی, مجھے محسوس ہوا ہے کہ آپ کی نبض ہے کچھ چیزوں پہ, نبض بھی ہے جو کہ اس بیماری کا علاج کرنا جانتی ہے اور کر سکتی ہے. لیکن اگر مریض ہی نہیں چاہتا ٹھیک ہونا, تو پھر جتنا مرضی تیماردار اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے, جتنے مرضی ٹیکے لگائے, تو وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو آپ نبض
سمجھ کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرنا جانتے ہیں اور اسے مکمل ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. یہ میں نے محسوس کیا ہے. تو میں آن لائن ایسا کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ 250 ملین پاکستانی ہیں، میں سب سے ملاقات نہیں کر سکتا، شاید میں 1 لاکھ سے بھی نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں دے سکتا نا، روز سب کو 4 گھنٹے نہیں دے سکتا. تو مجھے آن لائن میں کیا کروں آپ کے خیال میں کہ جس سے لوگوں کو وہ والا ریحان نظر آنا شروع ہو جائے جو آپ نے فزیکلی دیکھنا آپ چاہتے تھے، تو اور لوگوں کو بھی فزیکلی نظر آنا شروع ہو جائے. اچھا، ایک چیز میں نے لرن کی، آپ ایک ایک چیز کو باریک بینی سے نا لوگوں کو بتا تو رہے تھے. آج جب آپ لوکل لوگوں کے ہمارے پچھلی بیک سائڈ پہ یا آپ انکیوبیٹر کے گئے تو ایکچوئل میں لوگ نوٹ بھی کر رہے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اچھی چیز کو گریب کرنے کے لیے وہ لوگ نوٹ بھی کر رہے تھے، وہ سب یس بھی کر رہے تھے. تو میں آج ہی کی اگزامپل کو تھوڑا سا کوٹ کروں گا. سب کچھ مان بھی رہے تھے، وہ سب لوگ اچھے بھی تھے، لیکن ان کے دماغ میں نا سر اتنی زیادہ جو ہماری مختلف میڈیا یا سوشل میڈیا یا وٹ ایور ہمارے اس کلچر سے، ہمارے اس انوائرمنٹ سے، اور ایک نسل در نسل نیگیٹیوٹی جو بھری ہوئی ہے نا. اچھا سر، وہ جو ہے نا وہ آپ کا اچھا پازیٹیو پروڈکٹیو کام جو آپ کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں اور مل کے کر سکتے ہیں، اس چیز نے نا 80% چونکہ 90% وہ دماغ میں وہ چیز بھری ہوئی ہے. تو یہ جو اچھی چیز ہے نا وہ دن بہ دن ڈیفیوز ہو کے ختم ہو جائے گی ان کے. ٹھیک ہے، آپ 1-2 دفعہ فالو اپ کریں گے، چیزیں لے کے چلیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یس 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 کرتے جائیں، ایک دن آئے گا وہ یس بھی نہیں کریں گے. تو میرا یہ آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی سی نا ہم لوگوں کو معاشرتی طور پہ 80% عوام ویسی ہے سر، 80% 90% جو ڈراموں سے گریب کر کے یہاں سے اپنے دماغ میں فیڈ کر رہی ہے، اور وہ نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پرسنل گرومنگ کچھ نہیں ہوتی اس میں. ہمارا میڈیا بھی یہی کر رہا ہے، چاہے وہ نیوز میڈیا ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے، یا کسی بھی لیول کا ہے، یا جو ہم دیکھتے ہیں پورا ماحول، حالات و واقعات میرے دماغ میں وہ نیگیٹیوٹی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ گھاس پھوس، اگر بارش پڑے ایک سرفیس زمین کے اوپر گھاس پھوس جلدی اگ جاتی ہے. کوئی بیج بونے کے لیے بیج بونے کے لیے اس انسان کو اپنے دماغ میں 3 مہینے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ گھاس پھوس جیسی بارش ہوگی اس کے اوپر دھوپ پڑے گی تو وہ اگ جائے گی. تو آپ بیسیکلی وہ بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ بیج تو بو دیتے ہیں، لیکن اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے میں اس کو ٹائم نہیں دے پاتا. تو میرا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بیسیکلی میں نے دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو کیسے کرنا ہے، پروڈکٹیو کیسے کرنا ہے، ان جو غیر ضروری خیالات ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، اس سے میں نے کیسے جان چھڑانی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا آپ اس کے اوپر بھی کام کریں، تو تاکہ میں پروڈکٹیو ہو جاؤں. جب میں پروڈکٹیو ہو جاؤں گا تو آپ کے جو گولز ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ میں آسانی سے کر لوں گا. کیونکہ آپ 1 لاکھ روپیہ مجھے اگر کمانا چاہتے ہیں تو میں نیگیٹیوٹی میں پھنسنے کی وجہ سے میں نہیں کما رہا. اور نیگیٹیوٹی کیا ہے اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں، اس سے میں جان کیسے چھڑاؤں گا اس کو بتا دیں، پھر اس کو میں اپنے آپ کو یوٹیلائز کیسے کر سکتا ہوں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کام کیسے کرنا ہے، اس طرح سے آپ مجھے بتا دیں. تو یہ جو سٹیپس ہیں نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہو گئے میرے لیے، چونکہ ایک سائڈ پہ آپ 1 لاکھ روپیہ کہہ رہے ہیں لیکن میرے اندر وہ پوٹینشیل تو ہے لیکن اس کو میں یوز نہیں کر رہا. تو یہ چیز ہے سر. آج ہم جن لوگوں کے پاس گئے ان کے سے میں نے سیلفی لی آپ کے سامنے، ایگزیکٹلی، اور ان سے پھر ان کے نمبر بھی لیے آپ کے سامنے، ایگزیکٹلی، پھر ان کے میں نے اب یہاں گروپس بنا دیے. بالکل بالکل، اور ان گروپس کے اندر مینٹر بھی ڈال دیے، بالکل ان لوگوں کو بھی ڈال دیا. بالکل اگر میں یہ گروپ نہیں بناتا بالکل، تو کیا ہوگا کہ وہ ابھی کی بات کل تک بھی نہیں یاد رکھیں گے. ایگزیکٹلی. تو اب میں نے جب گروپ بنا دیے تو 1 ہفتے 2 ہفتے تک وہ بات ڈائی آؤٹ نہیں ہوگی. جی. پھر اس کے بعد میں نے وہاں پر ایک آدمی ایسا دیا جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، جو جی. کہ واقعی چاہتا ہے. پھر دوسرا آدمی وہ دیا جو ایکچوئل میں اس علاقے کا ہے، جو واقعی کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کو اپنے کمفرٹ زون سے نکالنے کے لیے کچھ آگے سے کھینچنے والے چاہیے ہوتے ہیں اور کچھ پیچھے سے دھکا مارنے والے چاہیے ہوتے ہیں. بالکل. تو جب آپ اپنے دوست بدل لیتے ہیں، اپنے انوائرمنٹ ماحول بدل لیتے ہیں، تو آپ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی ہے. تو اوور نائٹ تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس سے اچھا جو میں نے اب تک کر دیا. بالکل بالکل. یہ جو میں نے سیکھا ہے اس کو 20-25 سال ہو گئے مجھے یہ کرتے ہوئے. جی بالکل. تو وہ اب جا کے سیکھا ہے کہ بھئی میں بھی ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ بھئی میں تمہیں بتا رہا ہوں جی تو تم کر لو. تو اگر میں آپ کو بتا بھی دوں
کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے, آپ مجھے بتا بھی دیں کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے. آپ نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ سارا کچھ لکھ کر بھی کیا کریں, تو میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا, جی جی آپ کر دیں میرے لیے. میں کروں. میں نے بھی وہی کہا کہ جی جو سب کہتے ہیں کہ جی آپ کر دیں, صحیح ہے, لیکن میں نے اس میں ایک چیز ایڈ کر دی کہ آپ مجھے اس کی فیس لے لیں, صحیح تو ہے, جا کے جو آپ کو درد ہونا ہے وہ کم ہو جائے, اور دوسرا آدمی مجھے لا دیں جو امپلائی کر دیں, تو وہ ایک آدمی نوکری پہ آ جائے گا, اس کی جاب بھی یہی ہوگی. تو مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ ایک مشکل ملک ہے, پتھریلی زمین ہے, اور اس پتھریلی زمین پہ جو زیادہ کام ہے نا وہ ہل چلانے کا ہے. ہم ہل نہیں چلاتے, ہم بیج پھینک دیتے ہیں. اور یہ جو میں کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں, جب سے انٹرنیٹ آیا ہے میں ہل چلا رہا ہوں, اور وہ ہل چلانے کے نتیجے میں کچھ پودے نکل آئے ہیں, کچھ استعمال ہو رہا ہے, اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اثر نہیں پڑ رہا ہے, اثر پڑ رہا ہے. کچھ اور سال باقی ہیں جرنی کے فروٹ آنے تک, انشاءاللہ ہو جائے گا. میں اپنا سوال پھر دہراؤں گا. میرا سوال یہ تھا کہ آج آپ نے میرے ساتھ تقریباً 4 گھنٹے فزیکلی گزارے, پھر 2 گھنٹے پہلے بھی ایک دن گزارے, تقریباً 6 گھنٹے آپ نے گزارے. میں ہر ایک کو ہی فزیکلی ٹائم نہیں دے سکتا کہ میں آپ کے ساتھ ایک دن جیو کے ساتھ بناتے رہوں. تو میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے مجھے یہ ایک دن جیو کے ساتھ کم کرنا پڑے فزیکلی, اور لوگ آن لائن مجھے دیکھ کر جو ان کے ڈاؤٹس ہیں, سیلف ڈاؤٹس ہیں, ان کو شک ہے کہ میں فراڈیا ہوں, کوئی میں 2 نمبری کام کرنے کے لیے, دکھاوا کے لیے کر رہا ہوں, وہ فزیکلی چاہتے ہیں ملنا نا. میں بھی چاہتا ہوں, جیسے مجھے اپنی بیٹی کا اگر رشتہ کرنا ہے تو میں ویڈیو پہ تو نہیں کروں گا, میں تو جاؤں گا, ملوں گا, دیکھوں گا, چھوٹی چھوٹی باتیں آبزرو کروں گا, پھر شاید میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے جی ہم آگے بات چلا سکتے ہیں نا. اسی طرح سے جب آپ کسی کے ساتھ دل لگاتے ہیں کاروبار میں, انویسٹمنٹ میں, اپنے ٹائم میں, تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں فزیکلی جا کے دیکھوں, اپنے اوپر یقین کروں کہ ہاں یعنی ٹرسٹ کا فیکٹر ہے, ٹرسٹ کم ہے. تو وہ ٹرسٹ بڑھانے کے لیے میں اور آپ کے خیال میں کیا کر سکتا ہوں؟ جا کے لاہور سے, کوئٹہ سے, پشاور سے جو لوگ نہیں آ سکتے یا مہمان نہیں ہوں اور چاہتے ہیں کہ جی مجھے ملنا کیوں ہوتا ہے, ملنا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ٹرسٹ بڑھانا چاہتے ہیں کہ جی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹرسٹ بڑھتا ہے, چائے پینے سے, کھانا کھانے سے, ایک دوسرے ان کے کپڑے سے, لباس سے, بیٹھنے کے انداز سے, مسکراہٹ سے, آنکھوں سے, ماتھے سے, بالوں سے, ہر چیز سے ٹرسٹ ایڈ ہوتا ہے. میں ایسا اور کیا ایڈ کروں کہ وہ ٹرسٹ ان کو جو نہیں آ رہا وہ آنا شروع ہو جائے. اچھا, آپ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, آپ اپنی جو ٹیم ہے جس طرح سے آپ ہر ایک کو انگیج کر رہے ہیں, فزیکلی بھی ان کے ساتھ انگیج کریں, لوگوں کے ساتھ, تاکہ آپ کی ٹیم کے ممبرز جو ہیں وہ ہر سٹی میں ہوں, اور وہ اس طرح سے ان لوگوں کو ملیں کہ جیسے وہ ریحان اللہ والا کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کے لیے آپ کی سلیکشن اور آپ کا ٹرسٹ ان کے اوپر ہونا کہ یہ واقعی کچھ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اوپر وہ تھوڑا سا آپ کام کریں تاکہ وہ لوگ آگے ریحان اللہ والا کی طرح ریپرزینٹ کریں. کیا کام کروں؟ ان کے ساتھ ٹرسٹ بلڈنگ کریں. کیسے کروں؟ آپ اپنی انہیں جو اسائنمنٹ ٹاسک جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیزز کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو آپ کا وہ ٹرسٹ, تو کوئی چل کے آئے گا تو کروں گا یا مجھے جانا پڑے گا ان کے پاس؟ نہیں سر, جس کو ٹرسٹ ہے وہ آپ کے پاس آئے گا نا. جیسے جتنے لوگ آتے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں ٹائم. تو اب وہ بندے آپ کو آگے جا کے رسپانس دیں. وہ میں لاہور سے آؤں اور میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا جو بھی میرے پرابلم سے یا جو مجھے اپنے آپ کو بلڈ کر کے اپنے ڈلیور کرنے کی جو مجھے ضرورت تھی, اب ڈلیور کرنے کے بعد میں فزیکلی لوگوں کو بتاؤں, یہ چیز بتاؤں جو حقیقت میں نے دیکھی, وہ چیز نہ بتاؤں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں, میں حقیقت بتاؤں کہ یہ وہ میں جھوٹ بتا رہا ہوں. نہیں, آپ سچ بتا رہے ہیں. ایک ہے کہ لوگ, تو میں بھی تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیں نا کہ کیا دیکھا آپ نے. میں نے یہ آپ سے کہا آپ گھر جائیں گے, بیگم پوچھے کہ ہاں بھائی ملنے گئے تھے, دوست پوچھے کہ ہاں بھائی ملنے گئے تھے, کیا دیکھا, کیا بتائیں گے؟ تو میں بتاؤں گا کہ آنکھیں بند کریں, یاد کریں, دوست بیٹھا سامنے, اس کو کیا بتائیں گے؟ میں نے ابا جی کو کیا بتائیں گے؟ ابا جی کو, اماں جی کو, کیونکہ ہر ایک کو الگ بتائیں گے نا. جی ابا کو الگ بتائیں گے, بیگم کو الگ بتائیں گے, دوست کو الگ بتائیں گے, کیا بتائیں گے؟ ابا جی کو کیا بتائیں گے؟ اچھا, پہلے تو میں اوور ایکسائٹیڈ تھا, وہ میں نے بتایا کہ میں بڑا اوور ایکسائٹیڈ تھا, ملنے کے لیے کریز تھا. میں نے ملا, پہلی دفعہ دیکھا تو بڑی ایک اسپارکنگ سی ہوئی, فیلنگ بھی آئی اور ایک محسوس ہوا. اس کے بعد میں نے 2 گھنٹے میں آپ کو پروڈکٹیو کام کرتے دیکھا. جو میرے اندر ایک چیز تھی نا کہ ٹائم کو یوز کیسے کرنا ہے,
لوگوں سے انٹریکٹ کیسے ہونا ہے, لوگوں کو آپ ان کے خیالات سن کے جو وہ کام کر رہے ہیں ان میں اپنی چیز ایڈ آن کر کے آپ نے ان کو میسج کیا دینا ہے. دس از موسٹ امپورٹنٹ فار می. پہلے میں ان چیزوں کو نہیں جانتا تھا, میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. میں نے محسوس کیا کہ آپ کرتے یہ ہیں کہ جو بندہ جو کوئی کام کر رہا ہے وہ مزید بہتر کیسے کر سکتا ہے اور عوام کے لیے کیا کر سکتا ہے, وہ چیز آپ نے جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے, آپ کا دماغ ویسے ریئیکٹ کرتا ہے, تھوڑا سا زیادہ فاسٹ ہے, کیلکولیٹ کر کے وہ ڈپلوائے کر دیتا ہے اور وہ بندہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے. ہاں میں ایسے کروں گا, مجھے ایک اچھی سوچ دی ہے. تو یہ پروڈکٹیو سوچ بیسیکلی آپ سے میں نے سیکھی ہے کہ آپ کس طرح سے مزید بہتر کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو کریں گے, اس کو انالیسس کریں گے اور اس کو میسج دیں گے. ایک چیز تو میں نے کانفرنس میں یہ دیکھی. پھر جو پرابلمز ہیں یہاں پہ میں اگر بات کروں انکیوبیٹر کے پیچھے جب میں گیا ہوں آپ کے ساتھ, تو میں نے محسوس کیا کہ آپ نے پہلے اس کے اوپر انالیسس کیا, ریسرچ کی کہ یہاں کی پرابلمز کیا ہے, پھر اس پرابلمز کے اوپر اس کا سلوشن منیمل ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ نے فیل کیا کہ یہ وہ کام ہے جو کر سکتے ہیں. انیشیٹو لینا آپ نے لوگوں کو سکھایا کہ کیسے آپ نے چھوٹا انیشیٹو لے سکتے ہیں. جب آپ چھوٹا انیشیٹو لیں گے تو پھر بڑے انیشیٹو لینے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ پینٹ کرنا آرام سے کم پیسوں سے ایک گھر پینٹ کر دیں گے, 2 گھر پینٹ کر دیں گے, تو وہ اگزامپل بن جائے گی اس گلی کی باقی 15-20 گھروں کی. تو یہ چیز میں نے دیکھی کہ آپ ایک گھر کے لیے کام کر رہے ہیں اگزامپل بنانے کے لیے. جب آپ ایک اگزامپل بنا دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی 10 گھر 10 مہینوں میں پینٹ ہو جائیں گے. تو یہ میں نے ایک چیز سیکھی کہ 10 مہینوں میں آپ 10 گھر پینٹ کر لیے تو اسی طرح سے آپ میں اور زیادہ تھرسٹ ہوگی. ہو سکتا ہے اگلے 1 مہینے میں آپ 15 گھر پھر بنا لیں, پینٹ کر دیں, سو آن. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے, یہ چیز ہے جو میں نے لرن کی ہے کہ کام کرنے سے صرف باتوں سے نہیں. اس دن کانفرنس میں آپ چاہتے تو ادھر بیٹھ کے بھی شاہد افریدی کی اسپیچ سن سکتے تھے. آپ اٹھے, گراؤنڈ میں گئے, گراؤنڈ میں آپ نے کام کیا, لوگوں کے ساتھ کام کیا. تو ایکچوئل میں نے یہ چیز سیکھی آپ سے. اوکے, یہ چیز مس کر گیا کہ ہر چیز کی ویڈیو بنا رہے تھے, باتیں بھی کر رہے تھے, وہ چل رہے تھے, وہ اس کی بھی ویڈیو بن رہی تھی. ویڈیو بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ لوگ دیکھ پاتے ہیں, آپ مر بھی جاتے ہیں تو بھی آپ کا کام چلتا رہتا ہے, کیونکہ یہاں اتنا کام ہے کہ اگر آپ 1 on 1 کرتے رہیں گے تو کام پورا نہیں ہوگا. اتنے دیر میں بچے اور پیدا ہو چکے ہوں گے جتنی دیر میں آپ جو ہے وہ ٹھیک کریں گے, پیچھے سے اور ریلا قافلہ آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ کو اس ملک میں سینکڑوں ہزاروں لیڈرز چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایکچولی پورے پلانٹ میں یہ چیلنج ہے کہ لیڈرشپ خراب ہے. اور لیڈرشپ خراب نہیں ہے, لیڈرشپ ٹیکنالوجی سے بھی نہیں ہے. ٹیکنالوجی آ گئی, جیب میں فون آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, اس کا استعمال نہیں صحیح آیا, اور اس کا استعمال نہیں. اب ایک آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے میں چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا ہوں, اس کی فیس بک کی فوٹو ہی نہیں لگی ہوئی. وہ فیس بک چلا رہا ہے, فیس بک موبائل بھی ہے, فیس بک لائیو بھی کر سکتا ہے لیکن کر نہیں رہا. تمام لوگوں سے کنیکٹ بھی ہے, کنیکٹ کر بھی سکتا ہے, اپنی بات روز پہنچا بھی سکتا ہے, پھر بھی نہیں کر رہا. تو آتا ہے, کرنا بھی چاہتا ہے, موبائل ہے, لیکن ہیزیٹیشن ہے. ہیزیٹیشن ورڈ چھوٹا سا ہے, ہچکچاہٹ بڑا پرابلم نہیں ہے, لیکن وہ ہچکچاہٹ کی وجہ سے وہ بس کر نہیں رہا کہ بدلے لوگ کیا کہیں گے یا میں کیا کروں گا. تو لڑائی ایکچولی کیا ہوتی ہے, آپ کے اندر ایک ایگو ہوتی ہے. آپ کے اندر ایگو کیا ہوتی ہے؟ ایگو ایک اینٹی وائرس کی سافٹ ویئر ہوتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پہ جاؤ تو الارم بجا دینا, اس ویب سائٹ پہ جاؤ تو الارم بجا دینا, اس ویب سائٹ اس ایپ انسٹال کرو الارم بجا دینا. کانسٹنٹلی ایگو کا کام ایکچوئل میں یہ ہے کہ کوئی نیا آئیڈیا دماغ کے اندر نہ جا سکے. یہ اس کی جاب ہے. یہ فائر وال لگی ہوئی ہے آپریٹنگ سسٹم کے اوپر کہ آپ کوئی نیا آئیڈیا اندر نہ جا سکیں. نیا آئیڈیا ایک جگہ سے جا سکتا ہے, ٹرسٹ کے ذریعے, محبت کے ذریعے, پین کے ذریعے. ٹھیک ہے, کوئی تھپڑ مارے گا نیا آئیڈیا پکا ہو جائے گا. کوئی آپ کسی کے عشق میں گرفتار ہو جائیں گے تو آپ سب کچھ بھول جائیں گے, نشے میں آ جائیں گے, نشے میں ہوں گے تو آ جائے گا, اور آپ نیا آئیڈیا نہیں لا سکتے. ورنہ آج آپ مسلمان ہیں, کل آپ پرسوں کسی کرسچن کے ساتھ بیٹھے تو آپ کرسچن بن جائیں گے, پھر ہندو کے ساتھ بیٹھے تو ہندو بن جائیں گے, کل آپ جاپانی کے ساتھ بیٹھے تو جاپانی بن جائیں گے. اس لیے ایگو لگائی گئی, سافٹ ویئر لگایا گیا کہ ہمیں نئی آئیڈیا سے روکا جائے. کیونکہ اگر نیا آئیڈیا سے روکا نہیں گیا, جیسے بچہ ہے چھوٹا,
اس کے پاس کوئی فائر وال نہیں ہے, اس کو جو بولا وہ چپ کر کے سیکھنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے 2 سال تک, اس کا ایک کام ہوتا ہے سیکھنا. ہاں اس کی پرائمری جاب ہے سیکھنا, اور اس کے لیے جو سپورٹ کا کام ہے وہ کھانا اور بھاگنا. ٹھیک ہے, دیٹس آل, دیٹس اونلی فنکشن آف اے چائلڈ, کہ ہم اس کو پروگرام کر دیتے ہیں بچپن سے. اب وہ ویسا ہی رہتا ہے ہمیشہ. جب وہ 18 کا ہوتا ہے اس میں طاقت آتی ہے, اب اس کا جاب ہے فنکشن ڈپلوائے کرنا. تو جو کچھ بچپن سے اس کو سکھایا ہے وہ وہی ڈپلوائے کر سکتا ہے, نئی چیز نہیں لا سکتا. آپ کتنی کوشش کر لیں, آپ پنجابی بھول نہیں سکتے, آپ اردو نہیں بول سکتے. بہت محنت لگے گی, 10 سال کی محنت لگے گی. آپ 10 سال تک ایک اردو کا لفظ نہ بولیں تو شاید آپ اردو میں ہچکچانا شروع ہو جائے, کوئی اور نئی زبان سیکھ لیں. لیکن جو دماغ ہے اس کی جاب ہے کہ نہیں نئی چیز کرنی ہے. اور یہ بہت ایک مشکل ہے جس کو میں ابھی تک حل نہیں کر سکا, کہ جو نیشن ہے ہماری وہ پرانی چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. صحیح. اور نئی چیزوں کو لینے کو تیار نہیں ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, خرد کو غلامی سے آزاد کر. صحیح. خرد کو غلامی سے آزاد کر. یہ سوچ کے اندر بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں, غلامی ہیں, ان کو ہم توڑ نہیں پا رہے ہیں. کیوں نہیں توڑ پا رہے ہیں؟ کیوں عادتاً ایسے ہیں. آپ نے کہا نیگیٹیوٹی ہے, برائی سمجھتے ہیں, ہر ایک کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کوئی گڑبڑ ہوگی. جی. تو اس لیے کیونکہ بچپن سے ہمیں شک کی نظر سے ہم نے دیکھا, پڑوسی ہے, بھائی ہے, ہم ہمیشہ سے ایسے ٹائم میں رہے نا جب فراوانی نہیں تھی پیسے کی گھروں میں, تو ہم شک کرتے تھے کیونکہ کم تھا. تو جب کم ہوتا ہے نا تو انسان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے, اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو آپ کو میں اگر 10 چکن ٹکے لا دوں تو آپ نہیں کھا سکتے, پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کا پیٹ بھرے ہوئے لوگ نہیں ہیں. تو اس حرص کی وجہ سے اور اس کمی کی وجہ سے یہ معاشرہ ایسا ہے, غریب معاشرہ ہے, غریب سوچ ہے, غریب سوچ غریب. اچھا, اب آپ کسی ملک میں چلے جاتے ہیں, اب آپ اٹھ کے چلے جائیں امریکہ, وہاں جائیں گے آپ کافی پینے کے لیے جائیں گے نا, وہاں دودھ ان لمیٹڈ ہوگا, چینی ان لمیٹڈ ہوگی, چاکلیٹ ان لمیٹڈ ہوگی, کوئی ڈالتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان لمیٹڈ ہے. تو کہتا ہے مجھے کیا ضرورت, جتنی میری ضرورت ہے میں اتنی لے لیتا ہوں. پاکستانی جائے گا تو وہ جیبیں بھر لے گا کہ یار, کیونکہ سوچ میں وہ بھرا ہوا ہے کہ جی بچت کرنی ہے, بچانا ہے, زیادہ کمانا نہیں آتا. ابنڈنس کا جو دور ہے, یہ دور ہے ابنڈنس کا, علم کا ابنڈنس ہے. ان لمیٹڈ علم اویلیبل ہے موبائل میں, ان لمیٹڈ ریسورسز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ, ان لمیٹڈ اپارچونیٹیز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ. لیکن ہماری سوچ نہیں بدلی. ہمارے پاس علم آ گیا, ٹیکنالوجی آ گئی, لیکن انفارچونیٹلی ہم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ دور آ گیا ہے. ہم ابھی بھی اسی پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں, ارطغرل غازی کو یاد کرتے ہیں, محمد بن قاسم کو یاد کرتے ہیں, پاسٹ میں رہتے ہیں. ہمارے ملک میں اسٹار ٹریک نہیں دکھاتے کہ فیوچر کے دور میں سب لوگ ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے, حالانکہ ان لمیٹڈ کپڑے پہن سکتے تھے, نہیں پہن رہے, ضرورت ہی نہیں ہے. سمپلسٹی کی طرف جائیں گے لوگ, کم کی طرف جاتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہو کہ یورپ کے اندر جتنا سویڈن فن لینڈ کا علاقہ ہے وہ سب سے امیر علاقوں میں سے دنیا کی ایک ہے, اور وہاں کے گھروں میں جائیں سمپلسٹ ڈیزائن ہوتے ہیں. ہمارے گھر کو دیکھیں, ہر چیز گولڈن, ہر چیز کے اندر سے سونا نظر آ رہا ہو, چمک رہی ہو, ہے نا, ششکے ہوں. اور جتنے آپ سویڈش فنلش ڈیزائن دیکھیں گے اس میں سیدھا پلین ہر چیز ہوتی ہے. پیسہ بہت ہے لیکن دکھانا ضروری نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہے. صحیح. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس نیا نیا آیا ہے تو ہم دکھاتے ہیں, دکھانے پہ بہت فوکس ہوتا ہے. لال لال کپڑے, چمکیلیاں, بالیاں, چوڑیاں, دکھانا بہت ضروری ہے. اگر نہیں دکھایا تو وہ بیکار آدمی ہے. تو اگر میرے پاس پیسہ ہے اور میں نہیں دکھا رہا ہوں تو لوگ میری بات بھی نہیں سنتے ہیں. آج سے کچھ سال پرانی, 10-12 سال پرانی بات ہے, میں اپنے سالے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کو میں نے کہا ریحان بھائی, وہ فاروق بھائی, بات ہی نہیں مانتے لوگ کہ یار یہ پیسے کما لو. اچھا, میں 25 سال سے آن لائن کام کرتا ہوں, آج سے نہیں کرتا, تو میں بہت سال سے کما رہا ہوں. سمجھاتا ہوں تو کہہ ریحان بھائی پلیز ایک اچھی سی نئی مرسیڈیز لے کے گھر کے باہر کھڑی کر دیں. سب لوگ سننا شروع ہو جائیں گے. سمپل ٹو دا پوائنٹ جواب دیا اس نے, بالکل صحیح جواب دیا. صحیح. لیکن میں نے نہیں کرا, حالانکہ تھے اللہ نے دیا تھا, لیکن نہیں کرتا. تو انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگ دکھاوے والے ہیں, اور ہمارا نیشن ایسی ہے.
اب اس نیشن ہی کو آگے لے کے جانا ہے، اور یہ ایسی ہی نیشن تھی دوسرے ممالک میں بھی، سویڈن بھی ایسے ہی تھا، امریکہ میں بھی غربت تھی، اور یہی دماغ بھی یہی تھا. آپ پرانے ڈرامے نکال کے شیکسپیئر کے دیکھ لیں، یہی ایسے ہی دماغ تھا، لالچی، حسد، لڑائی جھگڑا، مارنا پیٹنا، یہی سب تھا، ہر جگہ تھا. انسان کی فطرت ہے یہ، تو اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب ایک بہت بڑا کام ہوا ہے ملک میں، کیونکہ آپ آئی ٹی کے ہیں نا، ایک بہت بڑا کام ہو گیا کہ موبائل آ گیا جیب میں. ایسی ہے 100 ملین فون آ گیا ایک عام پاکستانی کے پاس. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ حکومتوں سے بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گا. اب فضول سے فضول ترین انسان کے ہاتھ میں واٹس ایپ ہے، ایسی اور جب واٹس ایپ آ گیا تو اس کے پاس نئے آئیڈیاز آنا شروع ہوئے، جو کہ پہلے آئیڈیا سے فرق ہے. وہ اب دیکھ رہا ہے یہ بھی کچھ ہے، تو کونے خدڑوں میں سے نا چیزیں آ رہی ہیں، پورا ملک اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے. بلوچستان ہو، کچھ ہو، کوئی جگہ ملک کا ایک کونے میں کچھ ہو جائے، 5 دوسرے کونے میں 1 گھنٹے بعد پتہ چل جاتا ہے. سب پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، اور عام انسان کو پتہ چلے، ٹی وی پہ نہیں، واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ آ رہا ہو، یہ اس کا نمبر ہے بھائی، جی ڈائریکٹ بات کر لو، کہانی ختم ہو گئی. یہ اس کا نمبر ہے واٹس ایپ پہ، اس کو 10 روپے SMS کر دو، 10 روپے ایزی پیسہ کر دو، جیز کیش کر دو. یہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہے، اور یہ وہ ریولوشن ہے جس کو حکومتیں نہیں سمجھ رہی، جی جس کو پولیٹیشین نہیں سمجھ رہے، جس کو بیوروکریسی نہیں سمجھ رہی، جس کو آرمی بھی نہیں سمجھ رہی. ایسی ہے اور یہ وہ ریولوشن ہے جو اس ملک کو تبدیل کرنے جا رہا ہے. صحیح. اور میرے حساب سے اگلے 4 سال میں ہمارے ملک کا GDP ڈبل ہو جائے گا، ہماری جو انکم ہے ڈبل ہو جائے گی. چھوٹا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ہم آج $350 بلین کی کنٹری ہیں تو ہم صرف، ایکچولی تو بہت ٹائم ہے 4 سال، اٹس ٹو لانگ، 1 سال میں ہونا چاہیے. میرے بس میں ہو، میں 1 سال میں کر سکتا ہوں. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ہاں لیکن میرے بس میں نہیں ہے نا، اللہ میاں کروا لیں کسی سے جس کا بھی بس میں ہے. میرے بس میں ہو، اور میں جتنا بس میں ہے میں اتنا کام کر سکتا ہوں. میں دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، میں تھک جاتا ہوں، میرے اندر باڈی میں جان نہیں ہے. تو میں کر رہا ہوں سسٹم، اپنے 2 گھنٹے کو بہترین استعمال کرتا ہوں، 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. ایسی ہے. اور جو باقی 16 گھنٹے آپ کو نظر نہیں آتے وہ بھی پروڈکٹیو ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن فزیکلی میں کپڑے فرق ہوتے ہیں، اسپیس فرق ہوتی ہے، میں لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا اتنا زیادہ. لیکن یہ جو ہو رہا ہے، اتنا بڑا ریولوشن آ رہا ہے کہ آپ عام انسان کو نظر سے نہیں آ رہا نظر، اس لیے کہ اس نے اتنی دنیا نہیں دیکھی جتنی میں نے دیکھی ہے. میں 80 سے زیادہ کنٹری گھوم چکا ہوں، 5 میں رہ چکا ہوں. تو جب آپ سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، میرا ہمیشہ ساری زندگی اس چکر میں نکل گئی کہ میں اس ملک کو بہتر کیسے بناؤں. یہ آج سے خواب نہیں ہے، یہ 30 سال پرانا خواب ہے کہ یار اس ملک کے اندر سے یہ مصیبتیں کب ختم ہونی ہے. ایک وقت تھا میں چاہتا تھا کہ پرائم منسٹر بنوں، چاہتا تھا پریزیڈنٹ بنوں، کیونکہ مجھے یہی راستہ نظر آتا تھا کہ یہی طریقہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر بن کے، پریزیڈنٹ بن کے ہی کام ہوتا ہے. اور یہی مسٹیک ہے عمران خان کی بھی، اور میں ان کو یہ بات 15 سال سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ طریقہ اب نہیں ہے. لی کوان یو، مہاتر محمد کے پاس واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر نہیں تھا. آج اگر عمران خان کے فیس بک اور ٹویٹر بند کر دیں، عمران خان زیرو، جی ٹوٹل زیرو، کوئی ٹی وی کوریج نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا. وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. یہ وہ ٹول ہیں جو گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہیں. جی. تو جب کنٹرول ختم ہو گیا تو اب گورنمنٹ کو نئی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، نئی قسم کی گورننس آنے والی ہے. جی. بٹ کوائن بینکوں کو ڈسرپٹ کر رہا ہے، واٹس ایپ کمیونیکیشن کو ڈسرپٹ کر رہا ہے، گوگل، یوٹیوب آئیڈیالوجی کو ڈسرپٹ کر رہا ہے. ہر چیز ڈسرپٹ ہو رہی ہے، چینج ہو رہی ہے. ڈسرپشن کا مطلب ہے چینج ہو رہی ہے، بدل رہی ہے. اور ایک تو ہے کہ ایولیوشن ہے اور ایک ریولوشن ہے. اتنے تیزی سے بدل رہا ہے کہ ٹوٹل اب آپ واٹس ایپ کو دیکھ لیجیے، 5 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ہے نا. اور آج کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ واٹس ایپ نہ ہو، واٹس ایپ نہیں ہے یہ بولے گا، ہے نا. تو ٹوٹل گیم چینج 5 سال میں ہو سکتا ہے. تو اگر اور 100 ملین فون آ جانا، امپورٹ ہو جانا، ڈسٹریبیوٹ ہو جانا، لوگوں کے پاس پہنچ جانا، واٹس ایپ انسٹال ہو جانا، فیس بک آ جانا، یوٹیوب چل جانا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ایک بہت بڑا ریولوشن ہے. اور یہ اتنا بڑا سیلاب ہے کہ اس میں سب ڈوب جائیں گے. اس کا مثبت استعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسے دریا ہے نا، اب دریا کا پانی آ رہا ہے،
اگر ہم اس میں کنالز نکال دیں تو سب سیراب، اور اگر نہ کریں تو سب کچھ روند کے چلا جائے گا. اس وقت پورا ملک روندا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے پلان نہیں کیا تھا. اسی طرح انٹرنیٹ کا سیلاب ہے، پلان کر لیں تو برکت ہے، اور اگر پلان کے بغیر کریں گے تو زحمت ہے اور کچھ نہیں. تو پلان کون کرے گا؟ کیونکہ جو منسٹر آئی ٹی ہے وہ نہیں سمجھتا، سیکرٹری آئی ٹی ہے وہ نہیں سمجھتا، نہیں سمجھتے، ان کو نہیں ہے اس سے عشق، نہیں ہے ان کا کام، وہ تو جاب کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو عشق چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہر قسم کے لوگ چاہیے. دیکھیں وہ لوگ خراب نہیں ہیں، وہ کر رہے ہیں جو ان کو صحیح لگ رہا ہے. جی. لیکن ان کو کوئی بتا نہیں رہا کہ صحیح کیا ہوتا ہے. جی. جتنا ان کو پتہ ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.